السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 3 انتہائی اہم خبریں ہیں، اس پہ آج بات کریں گے۔ ایک تو اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، سی پیک میں شامل ہونا، اور بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے اسپیشل جو پاکستان ایک بار بار یہ ایران کے ساتھ مطالبہ اٹھا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو ایران کے بارڈر کے ذریعے سپورٹ کر رہا ہے، ان کی یہ جو آکسیجن ہے یہ کاٹ دی جائے۔ اب پاکستان اور ایران کا اس پہ اتفاق ہوا ہے، جو تجارت ہے وہ بھی $10 ارب تک جائے گی۔ ساتھ سی پیک میں جو پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے کہ چابہار جو انڈیا نے ایران کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، اب سی پیک میں انٹرسٹ جو ہے وہ ایران نے شو کیا ہے۔ اگر ایران سی پیک میں شامل ہوتا ہے تو پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، باجوڑ میں جو دہشت گردی اس ٹائم پہ ہو رہی ہے اور تیسرا راؤنڈ ہے جرگے کا، عمائدین جو باجوڑ کے ہیں وہ مسلسل شدت پسندوں کے ساتھ انگیج ہیں اور جرگے کر رہے ہیں۔ جرگے کے 2 راؤنڈ مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا راؤنڈ آج شام 6 بجے ہے، اور جرگہ میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ شدت پسند افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں، جو رہائشی علاقے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں کہ آیا نہیں۔ اب تک تو وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین، جو شدت پسند ہے اس ٹائم پہ جنوبی اضلاع میں، خیبر پختونخوا میں اور باجوڑ میں اور دیگر علاقوں میں، انہوں نے ایک تو ڈیرہ اسماعیل خان میں اینٹی ڈرون گن جو ہے اس سے کوڈ کاپٹر کو گرایا جو سیکیورٹی فورسز کا تھا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ایک تو جدید اسلحہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور جو ڈرون اور کوڈ کاپٹر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر رہے، اور اب ساتھ اینٹی ڈرون گن ان کے پاس آ گئے ہیں جس سے کوڈ کاپٹر کو گرایا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ بنو پولیس اسٹیشن پہ ناظرین ایک بار پھر 70 سے زائد دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور یہ مقابلہ تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک بیچ میں جوان شہید ہو گیا ہے، سب انسپیکٹر سمیت 3 زخمی ہو گئے ہیں، 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ ناظرین، ایران کے صدر اس ٹائم پہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان نے کھل کے ایران کو سپورٹ کیا تھا، اور ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے بھی گونج اٹھے تھے۔ ترکی نے اور دیگر ممالک نے، اسلامی ممالک نے بھی سپورٹ دی تھی، تاہم پاکستان نے جس انداز میں سپورٹ کیا تھا، بڑے کھلے ڈھلے الفاظ میں ایک کلیئر سٹانس لیا تھا ایران کے حوالے سے، اور ایران کی مکمل حمایت کی تھی۔ اقوام متحدہ میں ہم قرارداد بھی لے کے آئے تھے، تو ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے بعد یہ پہلا دورہ جو پاکستان کا انہوں نے کیا، یہ انتہائی اہم تھا۔ ایک تو اس پاکستان کو چننا اپنے پہلے دورے میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ جو پڑوسی ممالک میں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اتار چڑھاؤ اس میں بہت رہا ہے، اب ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، اور اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا۔ تجارت کے حوالے سے بھی جو $10 ارب تک، 8 سے $10 ارب تک پاکستان تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ایران بھی پاکستان کے ساتھ بڑھانا چاہ رہا ہے۔ انڈیا نے ایران میں کافی کام کیا ہے، اور ایران کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ایران میں حکومتوں کے اور انڈیا میں، تو افغانستان اور ایران کے ساتھ انڈیا کے ہر دور میں اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ یہ نہیں کہ انڈیا کو ایران سے زیادہ لگاؤ ہے یا افغانستان سے، چونکہ پاکستان کا بارڈر ہے، ایران اور پاکستان کا بارڈر 904 کلومیٹر ہے، جو انڈیا کی ضرورت ہے بلوچستان میں جو دہشت گردوں کو سپورٹ ہو رہی ہے، اور افغانستان کا 2640 کلومیٹر کا پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے، اس پہ انڈیا سپورٹ دے رہا ہے ٹی ٹی پی کو اور دیگر شدت پسند تنظیموں کو۔ تو پاکستان میں شدت پسندی کے لیے، پاکستان کو دہشت گردی پھیلانے کے لیے انڈیا استعمال ان 2 بارڈر کا کرتا ہے، ان 2 ممالک کا کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اور ایران کے ساتھ انہوں نے چابہار جو ایران میں ہے ان میں انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ بھی چل رہا ہے فی الحال اچھے انداز میں۔ مگر پاکستان کے جو سی پیک تھا، جو گوادر پورٹ تھا پاکستان کا، اور سی پیک پاکستان کا ہے، اس کے پیرالل جو ہے وہ چابہار تھا۔ اور اب
پاکستان کے جو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنے ہیں، تو ایران کے صدر نے سی پیک میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جو بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، افغانستان کے لیے۔ اس سے پہلے افغانستان نے بھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، چائنا نے سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا ہے۔ افغانستان کے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوگا اس سے جو ہے اگر سی پیک میں ایران بھی آتا ہے تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستان نے جو بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی ہے ایران کے ساتھ، اس پہ ایران جو ہے وہ ایگری بھی کر رہا ہے۔ جو انڈیا کی مداخلت تھی اس پہ کمی آئیں گی، اور جو پاکستان کے بلوچ دہشت گرد بی ایل اے اور بی ایل ایف کے وہاں پہ موجود ہیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا، ان کے خلاف آپریشن ہوگا۔ تو ایران کے صدر کا یہ دورہ جو تھا، جو ڈاکٹر محمود پزشکیان کا جو یہ دورہ تھا، یہ انتہائی کامیاب تھا، اور پاکستان کے لیے اس دورے کے اچھے ثمرات جو ہے وہ آخر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ساتھ امیر خان متقی جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی 5 اگست سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کرنے آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی سیکیورٹی معاملات پہ بات چیت ہوگی، اور جیسا کہ ناظرین یہ باجوڑ میں اس ٹائم پہ چل رہا ہے، باجوڑ کے حالات ہمارے سب کے سامنے ہیں۔ ایک تو تیسرا راؤنڈ ہے آج باجوڑ میں، افغانستان کے ساتھ اس کا لنک زیادہ ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ جب امیر خان متقی پاکستان کا دورہ کریں گے تو میں یہ باجوڑ کے بات کو اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آخر میں آسانی سے یہ آپ کو سمجھا سکوں کہ افغانستان کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے۔ تو باجوڑ میں ناظرین اس ٹائم پہ تیسرا راؤنڈ ہے۔ جو باجوڑ کے عمائدین ہیں، جو مشران ہیں، وہاں پہ وہ جرگہ لے کے جاتے ہیں، اور طالبان سے وہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو شدت پسند ہیں، اس 40 رکنی جرگے کے ساتھ وہ مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان کے کچھ پوائنٹس ہیں طالبان کے جو سامنے کل آئے تھے کہ ٹی ٹی پی کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے واپس جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم واپس جانے کو تیار نہیں، ہم آئے واپس جانے کے لیے نہیں ہیں۔ دوسرا، جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ حملے کر رہے ہو سیکیورٹی فورسز پہ، تو جب تک اگر ہم پہ حملہ نہیں کیا جائے گا تو ہم بھی حملے نہیں کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم بھی حملے کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کو جو راشن کی سپلائی ہوتی ہے اس کی نگرانی جو ہے وہ جرگہ ممبران کریں، اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں، دونوں اطراف سے قافلوں کی شکل میں سفر نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط کل جو ہے یہ سامنے رکھی گئی تھی۔ ناظرین، ایک تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ باجوڑ میں 700-800 شدت پسند دہشت گرد اس ٹائم پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ عوام بھی حیران ہے کہ ایک طرف آپریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جرگے ہو رہے ہیں۔ مگر چونکہ یہ ایسے ایریا میں ہیں، سیٹلز ایریا میں ہے جہاں پہ اربن ایریا زیادہ ہیں، وہاں پہ ان میں گل مل گئے ہیں، اور عوام میں آسانی سے یہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یہ آبادی کے ایریا سے نہیں جا رہے، اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ آپ آبادی کے علاقوں سے نکل جائیں۔ مگر وہ افغانستان جانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جو وادی طیرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں بھی بڑا کلیئر میسیج تھا، عوام گئے تھے ان کے ٹھکانوں پہ، طالبان کے تحریک طالبان کے عوام کو معلوم ہے کہ ان کے ٹھکانے کہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ قرآن پاک انہوں نے ساتھ اٹھا رکھے تھے، اور ان کے ساتھ جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو باجوڑ میں ہے، ان میں زیادہ تر افغانستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 700-800 ہیں، اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہاں پہ شدت پسند موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں۔ ان کی یہ ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ باقاعدہ ان کے اب جرگے ہو رہے ہیں، اور وہ اپنی شرائط وہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کو اب آگے جا کے فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ طالبان اب جب ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، افغانستان چلے جائیں یا یہ ہمارے علاقے چھوڑ دیں، وہ بولتے ہیں ہم ان کے لیے آئے نہیں ہیں، اور اپنی شرائط رکھ رہے ہیں۔ اور کمال ناظرین اس میں یہی ہے کہ عدالتوں کی طرح اپنے فیصلے محفوظ کر رہے ہیں۔ جس طرح عدالتوں میں فیصلے محفوظ ہوتے ہیں، اسی طرح جرگے کے فیصلے محفوظ ہیں کہ ہم کل بات کریں گے، کل اپنی بات رکھیں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ کل کا دن بھی گزر گیا، آج پھر شام 6 بجے کا ٹائم تیسرے راؤنڈ کا رکھا ہے کہ اس میں بات کریں گے۔ یہ ٹائم جو لے رہے ہیں یہ افغانستان میں رابطہ کرتے ہیں، اپنے جو کمانڈر وہاں پہ موجود ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کئی بار جو ہے وہ افغان طالبان سے بات کر چکا ہے کہ آپ کی شدت پسند ہمارے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں، در اندازی ہو رہی ہے، آپ کا بارڈر استعمال ہو رہا ہے، آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور آپ نے پناہ دے رکھی ہے 5-6 ہزار شدت پسندوں کو، جن کو آپ پکتی کا خوست اور کنڑ سے شفٹ کر کے غزنی میں شفٹ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کھل کے تو
آفیشلی سرکاری طور پہ یہ اقرار نہیں کرتی، مگر ایسے ملاقاتوں میں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھا دیں گے، ہم ٹھیک کر دیں گے، فتوے بھی جاری کر دیتے ہیں۔ مگر ناظرین، جب تک، کیونکہ یہ پیدا کردہ 2007 میں ہے اور افغان طالبان کو دیکھ کے یہ متاثر ہوئے ہیں اور ان سے انہوں نے بیعت لی ہے، ان کے آپس میں معاہدے ہیں۔ تو اگر افغان طالبان ان کو غیر مسلح بھی کرتے ہیں، جب تک یہ افغانستان میں موجود رہیں گے تو پاکستان میں یہی حالات ہوں گے جو اس ٹائم پہ جنوبی اضلاع میں ہے کہ شدت پسندوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ ریاست کے ساتھ باقاعدہ جو ہے اس ٹائم پہ اب بارگیننگ کی جا رہی ہے کہ ریاست کی سیکیورٹی فورسز پیچھے چلے جائیں، ہم بھی پیچھے چلے جائیں گے، ہم یہ علاقے خالی نہیں کریں گے، ہم ادھر موجود رہیں گے۔ تو اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے آپریشن کرنا ہے، عوام کو اعتماد میں لینا ہے۔ اگر آج کچھ رزلٹ نہیں نکلتا تو آگے پھر سیکیورٹی فورسز مجبور ہوگی، کیونکہ شدت پسندوں کا تو پتہ چل گیا کہ اتنی تعداد میں موجود ہیں، اور سیکیورٹی فورسز نے باقاعدہ قبائلی جو مشران ہیں باجوڑ کے، ان کو جو بریفنگ دی تھی، ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز ہیں، یہ باقاعدہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں، کھلے عام گھوم رہے ہیں، عوام میں گل مل رہے ہیں، آپ کے حجروں میں موجود ہیں، آپ لوگ کے گھروں میں موجود ہیں، اور یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم 700 سے 800 ہیں۔ تو اب تمام تر ثبوت دکھانے کے بعد اب جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہمارے علاقوں سے نکل جائیں، ہمارے لیے مشکلات آ رہی ہیں، مگر یہ طالبان اتنی آسانی سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ جنوبی اضلاع میں بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے ان جنوبی اضلاع کے مختلف علاقوں میں، اس لیے مشکلات آ رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین، اینٹی ڈرون گن اس کا استعمال کر کے ڈیرہ اسماعیل خان میں مدی گاؤں میں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے کوڈ کاپٹر کو جو ہے وہ گرایا گیا ہے۔ اینٹی ڈرون گن جو ہے وہ اب طالبان کے پاس وہ بھی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ڈرون حملے، کوڈ کاپٹر، جتنے بھی جدید ٹیکنالوجی ہے ان کو مل رہی ہے، اور ان سے سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ 7 ارب کا ایک بارود کا ڈھیر جو چھوڑ کے گیا تھا، جو دنیا میں صرف اور صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے ہاتھوں بھی امریکہ کا یہ اسلحہ لگ چکا ہے، اور ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ، جتنے بھی دیگر کردن تنظیمیں ہیں، تمام تر کے پاس سنائپر گن، نائٹ گگلز اور جدید اسلحہ جو ہے ان کے پاس ہے جو امریکہ کا ہے۔ اب باقاعدہ ایک فورس بن گئی ہے یہ ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ، جس طرح بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، انہوں نے اپنی ایک فورس کھولی ہوئی ہے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی جدید اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اس طرح اب ان کے پاس، جو پولیس خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈرون اور کوڈ کاپٹر گرانے کا وہ ہتھیار ہمارے پاس ہے نہیں، اور ان کے پاس موجود ہے اینٹی ڈرون گن۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے با اثر ہو گئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان علاقوں میں ہو رہے ہیں تو اس میں کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو مل رہی ہیں، مگر ناظرین دوسری طرف اگر ان کی کارروائیاں دیکھیں تو کافی تعداد میں ان کی کارروائیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو اب شمالی وزیرستان ہے اور جنوبی وزیرستان ہے جو بارڈر کے قریب ایریاز ہیں، یا باجوڑ کا جو علاقہ ہے، جو علاقے افغانستان کے ساتھ لگ رہے ہیں، یہاں پہ کافی مشکلات سیکیورٹی فورسز کو آ رہی ہیں، اور سیکیورٹی فورسز ناظرین اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ عوام کو بھی وہاں پہ اب آپریشن کی تیاریاں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپریشن کی تیاریاں ہوں گی، اور عوام اپنے علاقوں میں آپریشن کو ہرگز قبول نہیں کر رہے، جس کے بارے میں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں ان کا نقصان ہو چکا ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ آپریشن کسی بھی صورت اپنے علاقوں میں ہونے نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کرو، آپ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ کے ہیں وہ کریں، مگر مکمل طور پہ آپریشن ہمارے علاقوں میں نہیں ہونے چاہیے، ہم بار بار اپنے گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ان کو بھی کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ روزگار ویسے بھی خیبر پختونخوا کے ان جنوبی اضلاع میں، پورے خیبر پختونخوا میں حالات بڑے خراب ہیں اس ٹائم پہ، جہاں پہ دہشت گردی اور شدت پسندی ہوگی، روزانہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، روزانہ شدت پسندوں کے حملے ہوں گے، روزانہ بچے جو ہے ان کی شہادتیں ہوں گی، روزانہ جو ہے سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہوں گی، اور شدت پسند جو ہے وہ مارے جائیں گے، تو پھر وہاں پہ حالات نارمل تو نہیں ہوتے۔ خیبر پختونخوا ناظرین اس ٹائم پہ ٹوٹل ایمرجنسی کے حالات ہیں خیبر پختونخوا میں، اور سیکیورٹی فورسز کو، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا، تبھی یہ معاملات حل ہو سکیں گے۔ آپ دیکھیں بنو میں جو فتح خیل وہاں پہ پولیس چوکی ہے، وہاں پہ 70 سے زائد ٹولیوں کی شکل میں شدت پسندوں نے صبح سویرے حملہ کیا، اور ٹھیک ہے اس میں پولیس نے جو فرنٹ لائن کی فورس ہے ہماری اس ٹائم پہ، جن کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے بھی نہیں،
انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا ہے. ایک پولیس جوان کی شہادت ہوئی ہے, سب انسپیکٹر جو ہے سودات خان وہ زخمی ہوئے ہیں, اور ایک شہید جو ہے وہ روح نیاز وہ بیچ میں شہید ہو گئے, مگر 3 شدت پسندوں کو ہلاک بھی کیا گیا ہے. تو ناظرین یہ اس طرح کے حالات بن رہے ہیں, اور جو شدت پسند ہیں وہ 70 اور 75 اور 100 اور 150 کی شکل میں تھانوں پہ, سیکیورٹی فورسز پہ, چیک پوائنٹوں پہ حملے کر رہے ہیں. باقاعدہ سیکیورٹی فورسز اور نیم فوجی دستے جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے, ریٹائرڈ اہلکاروں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. تو خیبر پختونخوا کے حالات ناظرین نارمل ہے نہیں. اب افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی, وہ 3 روزہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوگی, اکانومی کی بات ہوگی, تجارت کی بات ہوگی, ساتھ سیکیورٹی پاکستان کا مین ایشو ہے جو افغانستان کے ساتھ اس 3 دن میں بات کی جائے گی کہ آپ اپنے بارڈر پہ سیکیورٹی کو ٹائٹ رکھیں. پاکستان سال سے یہ بارڈر جو ہے اس کو مینیج کر رہا ہے, اور اکیلے مینیج کر رہا ہے. افغان طالبان اپنے بارڈر کو نہیں دیکھ رہے. پاکستان انڈیا کے ساتھ بارڈر کو 3340 کلومیٹر کا بارڈر ہے, وہ پاکستان مینیج کر رہا ہے. ایران کے ساتھ باقاعدہ بارڈر مینیج ہو رہا ہے 904 کلومیٹر کا. اب 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ افغان بارڈر پہ بات کرتے ہو. بھائی افغان بارڈر 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اس پہ پاکستان کی 1450 چوکیاں ہیں, مگر اس کو ون سائیڈڈ مینیج کیا جا رہا ہے, اور روزانہ کے حساب سے دراندازی ہوتی ہے, شدت پسندی وہاں پہ ہو رہی ہے, مقابلے وہاں پہ ہو رہے ہیں, ان کو وہاں پہ ہلاک کیا جا رہا ہے. تو ساری خبریں جو ہیں وہ آپ کو بارڈر سے ہی مل رہی ہیں ناظرین. ایران کا بارڈر اور انڈیا کا بارڈر اس ٹائم پہ وہاں پہ امن ہے. ایران سے بھی اب جو جنگ کے بعد حالات بڑے نارمل ہو گئے. جو آکسیجن BLA اور BLF کو مل رہی تھی اس میں کافی کمی آئی ہے, اور ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اس ٹائم پہ, اور BLA اور BLF والے بڑے پریشان ہیں, اور ان کے خلاف بلوچستان میں آپریشن شروع ہیں, اور ان میں کافی تعداد میں BLA اور BLF کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے. مگر یہاں پہ خیبر پختونخوا میں حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے یہ دوسرے صوبے جو ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر لگ رہا ہے جو بلوچستان کا ہے, اور ساتھ ایران کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگ رہا ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں مشکلات آ رہی ہے جب تک ہم اس بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کریں گے. ایک تو یہ بارڈر 40 سال جنگ رہی افغانستان میں, اور یہ پاکستان کا یہ بارڈر 50-60 سال سے یہ افغانستان کے ساتھ اوپن رہا. اس پہ ہم نے باڑ ہی نہیں لگائی, اس پہ ہم نے فینسنگ ہی نہیں کی تھی. 2017 میں جا کے ہم نے فینسنگ شروع کی. وہ بھی ناظرین ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے 92% فینسنگ کمپلیٹ کی ہے, 8% باقی ہے بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں. تو افغان مہاجرین کا بھی ایشو ہے. پاکستان میں غیر قانونی افغان مہاجرین بھی بہت زیادہ ہیں. افغان جنگجو بھی پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. تو جب تک یہ حالات آپ اس کو مل بیٹھ کے حل نہیں کریں گے علاقے کے لوگوں کے ساتھ, علاقے کے عمائدین جو مشران ہیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں, صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا اور ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. ماضی کی غلطیوں کو بھولنا پڑے گا. ماضی میں جو آپریشن ہوئے ناظرین اس میں عوام کا نقصان ہوا ہے. جب تک عوام کا نقصان ہوگا تو عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہی بات کرے گی. ایک گھر میں کسی کا بچہ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. کل ہم نے دیکھا ہے لکی مروت میں جو ہے وہ 5 بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے. ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں. وہ تو مارٹر شیل جو تھا بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے, ویرانے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. مارٹر شیل ہوتا بھی بھاری ہے. بہرحال اس سے 5 بچے کھیل کے دوران جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست پہ ذمہ داری آتی ہے, ریاست اس کا ذمہ دار ہے. تو جب ریاست عوام کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی تو عوام کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے, اور عوام سیکیورٹی فورسز کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے, اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ نفرت میں اضافہ ہوگا. ان سب چیزوں کو باریکی سے دیکھنا پڑے گا. اب باجوڑ میں شدت پسندوں, دہشت گردوں کی باقاعدہ ان کا معلوم ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہیں. اب ان کے ساتھ یا آپ نے صلح کرنی ہے ایکسکیوز می, یا ہم نے ان کے ساتھ صلح کرنی ہے ناظرین, جرگہ کھیلنا ہے, یا ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اب یہ فیصلہ سیکیورٹی فورسز نے کرنا ہے کہ آگے ان کے خلاف کیا حکمت عملی اپنانی ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.